آن ہے؟ ہاں جی امبری، بہت شکریہ سنوے محفل کی اجازت سے چند اشعار اور پھر ایک نظم. میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ خواتین کانفرنس ہے اور ہم سب خواتین شاعرات یہاں پہ اس وقت موجود ہیں، اپنا اپنا کلام سنا رہی ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ اس وقت جو ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے وہ ہمیں ایک مرد نے مہیا کیا ہے اور وہ ہے محمد احمد شاہ صاحب. تو ان کا شکریہ یہاں بنتا ہے. دونوں کی مسافت کی ڈگر ایک نہیں ہے، دونوں کی مسافت کی ڈگر ایک نہیں ہے ایک سفر سمت مگر ایک نہیں ہے. دونوں کی مسافت کی ڈگر ایک نہیں ہے ایک سفر سمت مگر ایک نہیں ہے. اور شعر سنیے گا کہ تعبیر کی تقسیم بنی وجہ تنازع، تعبیر کی تقسیم بنی وجہ تنازع، اب اس کا میرا خواب نگر ایک نہیں ہے. تعبیر کی تقسیم بنی وجہ تنازع، اب اس کا میرا خواب نگر ایک نہیں ہے. اور شعر ہے کہ میں ہم سفری چاہوں تو وہ راہنمائی، میں ہم سفری چاہوں تو وہ راہنمائی، دونوں کے ارادوں کا سفر ایک نہیں ہے. میں ہم سفری چاہوں تو وہ راہنمائی، دونوں کے ارادوں کا سفر ایک نہیں ہے. ایک چھوٹی سی نظم آج عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اور عورت ذات کے حوالے سے. اس کا نظم کا عنوان ہی عورت ذات ہے اور حضرت امیر خسرو کے ایک مصرے کی انسپریشن ہے جو اس نظم کا آخری مصرع ہے. جلتا سورج راہیں لمبی، جلتا سورج راہیں لمبی، ننگے پاؤں دور ہے ندی. جلتا سورج راہیں لمبی، ننگے پاؤں دور ہے ندی، ٹیڑھا پینڈا گہری وادی، ٹیڑھا پینڈا گہری وادی، موڑ مڑے گی کب پگ ڈنڈی. کبھی میں رکھوں راہ پہ آنکھیں، کبھی اٹھاؤں رکھ کے گگری، کبھی میں رکھوں راہ پہ آنکھیں، کبھی اٹھاؤں رکھ کے گگری، کبھی یہ سوچوں کنکر پتھر توڑ نہ ڈالنے میری جھجری، کبھی نکالوں کھلتا گھونگھٹ، کبھی سمیٹوں گرتی چنری، کبھی نکالوں پیر سے کانٹا، کبھی سنبھالوں سر پر مٹکی، کبھی یہ سوچوں کنکر پتھر توڑ نہ ڈالیں میری جھجری، کبھی نکالوں کھلتا گھونگھٹ، کبھی سمیٹوں گرتی چنری، کبھی نکالوں پیر سے کانٹا، کبھی سنبھالوں سر پر مٹکی، بہت کٹھن ہے ڈگر بن کھٹکی. بہت شکریہ. ابھی مشاعرے کے آغاز سے پہلے یہاں پہ جو سیشنز ہو رہے تھے تو اس میں جب جو باتیں سنی تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ مجھے یہ نظم پڑھنی چاہیے. اس نظم کا عنوان تو پکچر پزل ہے، لیکن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دنیا میں دو طبقات ہیں، ایک ظالم اور ایک مظلوم، تو یہ ظالموں کا منشور ہے. یہ خواب دیکھے تو اس کی آنکھیں، یہ خواب دیکھے تو اس کی آنکھیں سلختی سیخوں کی تیز نوکوں سے چھید دینا. یہ خواب دیکھے تو اس کی آنکھیں سلگتی سیخوں کی تیز نوکوں سے چھید دینا کہ اس کی آنکھوں میں خواب کوئی نہ پھر سمائے. اگر یہ چیخے تو اس کے ہونٹوں کو سخت دھاگوں میں یوں پرونا کہ کوئی سسکی بھی اس کے لب سے نکل نہ پائے. زبان کھولے
तो कुंद खंजर से काट देना ज़बान इसकी कि इसके लफ्ज़ों का खून बहकर इसी के होंठों पे फैल जाए। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़बान खोले तो कुंद खंजर से काट देना ज़बान इसकी कि इसके लफ्ज़ों का खून बहकर इसी के होंठों पे फैल जाए। समातों पर ये ध्यान भी दे तो इसके कानों की नालियों में पिघलता सीसा उंडेल देना। समातों पर ये ध्यान भी दे तो इसके कानों की नालियों में पिघलता सीसा उंडेल देना कि इसके अंदर नवाए दिल का गरूरे ताबा रहे न बाकी। सफर का सोचे तो इसके पाँव ही काट देना कि इसके दिल में मुसाफतों का कोई भी अरमा रहे न बाकी। ये बादलों की रिदाएं मांगे बरहना सूरज का कहर देना। ये बादलों की रिदाएं मांगे बरहना सूरज का कहर देना। समंदरों की तलब करे तो ज़मीन तशना की लहर देना। हकीकतों का पयाम चाहे फरेबकारी का सहर देना। ये शहद मांगे तो जहर देना। ख्याल रखना ये फिक्र नौ की पयाम्बर है। ये बादलों की रिदाएं मांगे बरहना सूरज का कहर देना। समंदरों की तलब करे तो ज़मीन तशना की लहर देना। हकीकतों का पयाम चाहे फरेबकारी का सहर देना। ये शहद मांगे तो जहर देना। ख्याल रखना ये फिक्र नौ की पयाम्बर है। नए ख्यालों नई उम्मीदों नई उमंगों की हम सफ़र है। ये आने वाली नई रुतों की बिचारा कर है। ख्याल रखना, ख्याल रखना वजूद इसका तुम इतने टुकड़ों में बांट देना। ख्याल रखना वजूद इसका तुम इतने टुकड़ों में बांट देना। ये अपने टुकड़ों को जब समेटे और इनको फिर जोड़ने का सोचे तो पिछली तरतीब बन ना पाए। वाह, ये पिक्चर गजल है। ख्याल रखना वजूद इसका तुम इतने टुकड़ों में बांट देना। ये अपने टुकड़ों को जब समेटे और उनको फिर जोड़ने का सोचे तो पिछली तरतीब बन ना पाए। ये अपनी पहचान भूल जाए। बहुत शुक्रिया।